جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے یعنی استفہامیہ بنانے کی پریکٹس کریں گے۔ جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا یعنی اس کو انٹیروگیٹو بنانا جو ہے، اس کے لیے سب سے پہلے جانیں کہ سوال کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک وہ سوال جس کا جواب ہاں اور نہ میں دیا جا سکتا ہے، ہاں یا نہ۔ اور دوسری قسم ہوتی ہے وہ جس کا جواب ہاں اور نہ میں نہیں بلکہ طویل دیا جا سکتا ہے، جس کو بعد میں پڑھتے ہیں۔ پہلے وہ جس کا جواب ہاں اور نہ میں دیا جا سکتا ہے، عربی میں ان سوالات کے لیے حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے جی، میں کہہ رہا ہوں حروف استفہام، آپ نے حروف استفہام کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ جو دوسرے قسم کے سوال ہیں اس میں حروف استفہام نہیں، اسماء استفہام استعمال ہوں گے۔ جی حروف استفہام استعمال ہوتی ہیں، اور یہ کتنی ہیں جی؟ یہ دو قسم کے حروف، دو حروف ہیں، یہ دو حروف ہیں جی۔ پہلا آتا ہے ا اور دوسرا آتا ہے حل۔ جب آ اور حل سے سوال کیا جائے گا تو اس کے جواب میں جب ہاں اور نہ کا جواب دیا جائے گا۔ جب آ اور حل سے سوال ہوگا تو جواب ہاں اور نہ میں ہوگا، اور یہ اسماء اسم نہیں ہے بلکہ یہ حرف ہے۔ یہ آ اسم نہیں اور حل اسم نہیں بلکہ یہ حرف ہے۔ اور یاد رکھیں یہاں پہ کہ یہ جو ہیں ان کے لیے جملے کے شروع میں آتے ہیں، یہ دونوں جملہ کے شروع میں آئیں گے۔ ہم یہاں پہ جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں تو جملہ اسمیہ کے شروع میں آئیں گے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں وہ مسجد ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی عربی کیا ہے، آپ خوبی اچھے طریقے سے بنانا جانتے ہیں۔ وہ مسجد ہے تو وہ مسجد کا جملہ اسمی ہے، اور آپ اس کو بنائیں گے، وہ کا لگ جائے گا تل ذالک، وہ ہو گیا مسجد، ذالک المسجد، ذالک المسجد، یہ جملہ اسمیہ بن گیا۔ اب اس کو بنانا ہو کہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، حال اور آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، وہ کیا ہے، تو یہاں پہ لگ جائے گا اس کے شروع کے اندر آ لگ جائے گا جی۔ ذالک المسجد، کیا وہ مسجد ہے؟ اس کے جواب میں جو بھی جواب ہوگا، اگر کسی نے کہنا جی ہاں تو اس کے لیے وہ کہہ دے گا نعم، اگر کسی نے کہنا نہیں تو وہ کہہ دے گا لا۔ اس کا جواب نعم اور لا کے ساتھ آ سکتا ہے۔ لیکن جی اگر اسی طرح میں کہتا ہوں کیا زید سویا ہوا ہے، بلکہ زید سویا ہوا پہلے بنائے نا جملہ اسمیہ، زید سویا ہوا ہے، تو آپ جانتے ہیں زید مبتدا ہے تو یہ پہلے آ جائے گا زیدن، سویا ہوا ہے کہ آ جائے گی نائمن، زیدن نائمن۔ اب کہہ لو کیا زید سویا ہوا ہے، اس کا استفہامیہ بنانا ہو تو شروع میں حل لگ جائے گا جی، حل زیدن نائمن، کیا زید سویا ہوا ہے۔ باقی آ کوئی چینجنگز نہیں کرتا ہے جملے میں، یہ حل کوئی چینجنگز نہیں کرتا ہے۔ آگے اس کے جواب جو ہے وہ بھی نعم اور لا کے ساتھ دیا جا سکتا ہے، اگر سویا ہوا ہے تو نعم، اگر نہیں سویا ہوا تو لا کہہ دیں گے۔ یہاں جی یہ بات ختم ہوتی ہے۔ اس قسم کے سوال جن کا جواب ہاں اور نہ میں دیا جا سکتا ہے، ان کے بارے میں یہ بات ختم ہو چکی ہے جی۔ اب وہ قسم جن کا جواب ہاں اور نہ میں نہیں بلکہ بات لمبی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر کوئی پوچھتا ہے آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیسے ہیں، وہ کب آئے گا، تم سب
کیا تم سب کہاں سے آئے ہو، تو یہ سارے سوال جو ہیں یہ اس کا ہاں اور نہ میں جواب نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس کا جواب جو ہے وہ ذرا لمبا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں یہ وہ سوال ہیں جی، وہ سوال جن کا جواب ہاں اور نہ میں نہیں دیا جاتا، بلکہ اس سے ذرا لمبا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کیسے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیں جی، ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے انہیں اسماء استفہام کہتے ہیں، کہا جاتا ہے اسماء استفہام۔ وہاں تھا کیا جی، اوپر تھا حروف استفہام، یہاں ہے جی اسماء استفہام۔ اسماء استفہام ہے تو لہذا پھر اس کے لیے پکی بات ہے یہ جملے کا حصہ بن جائیں گے۔ یہاں پہ یہ جملے کا حصہ نہیں تھے، الگ سے تھے، لیکن اسماء استفہام جملہ کا حصہ اور جز بنیں گے۔ مثلا یہاں پہ اب جملہ اسمیہ ہے، تو جملہ اسمیہ میں یہاں یہ مبتدا بن رہے ہوں گے یا خبر، تو آپ دیکھ لیں گے ابھی یہ کیا بن جائیں گے کہ یہ جملے کے اندر یہ مبتدا بنیں گے یا خبر۔ حصے سے مراد مبتدا خبر ہی ہے نا جی۔ یہ مبتدا بن رہے ہیں یا خبر جی۔ جملے اسماء استفہام جملہ کا حصہ بنیں گے، مبتدا یا پھر خبر۔ دوسری بات یہ ہے اس کے بارے میں، وہ آپ یہ یاد رکھیں کہ جو اسماء استفہام ہیں وہ جملہ کے شروع میں ہی آئیں گے۔ جملہ کے آئیں گے، اگرچہ وہ خبر کیوں نہ بن رہے ہوں۔ ویسے تو مبتدا پہلے آتا ہے نا، بن رہے ہوں۔ مثال کے طور پہ جی دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے حروف ہیں۔ یہ جی دو، یہاں تو صرف دو تھے اوپر، یہ ذرا زائد ہیں، دو سے زائد حروف ہیں۔ لیں جی، سب سے پہلا ہم شروع کرتے ہیں، سب سے پہلا جی ما۔ ما کا اردو میں مطلب ہوتا ہے کیا، اور انگلش میں اس کے لیے آ جاتا ہے WHAT، وٹ، کہ یہ کیا ہے۔ سیدھی سادھی بات ہے، جملہ اسمیہ بناتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کے لیے آ جائے گا جی، یہ ہے کے لیے آ جاتا ہے ہاذا، اور جملہ اسمیہ کا دوسرا حصہ ہے جی کیا، تو کیا کے لیے آ جائے گا ما ہاذا۔ اچھا، یہ کیا کی انگلش کیا بنتی ہے جی، آپ انگلش اس کی جانتے ہیں، وٹ از دس۔ اس کی انگلش بن جاتی ہے وٹ از دس۔ اردو کے اندر یہ یعنی دس وہ شروع میں آیا ہے، اور کیا ہے یعنی وٹ از وہ بعد میں آیا ہے۔ اردو میں پہلے یہاں پہ اس میں اشارہ آیا ہے، بعد میں جا کے سوالیہ یعنی استفہام آیا ہے۔ انگلش میں پہلے استفہام آیا ہے، بعد میں اس میں اشارہ آیا ہے۔ عربی میں انگلش کی طرح ہی ہے، عربی میں پہلے استفہام آئے گا جی، پہلے استفہام آئے گا تو ظاہر بات ہے یہ ہاذا بعد میں ہے، تو یہ، لیکن یہاں پہ یہ یاد رکھیں یہ کیا ہے،
اس میں یہ جو ہے نا یہ مبتدا بن رہا ہے اور یہ خبر ہے جی، ما خبر ہے. تو میں نے پہلے ابھی بھی بتایا ہے کہ جملہ استفہام جو ہے سوالیہ جو حروف ہیں وہ پہلے آئیں گے اگرچہ وہ خبر ہی کیوں نہ بن رہے ہوں. تو یہاں پہ ما خبر بن رہا ہے لیکن یہ ما پہلے آئے گا اور ہاذا مبتدا بن رہا ہے اور یہ بعد میں آئے گا. تو ایک حرف ہمارا ہو چکا ہے کہ ما ہاذا یہ کیا ہے. قرآن مجید میں بھی اس کا استعمال ہے لیکن ما ہاذا کے ساتھ استعمال نہیں ہے. قرآن مجید میں اس کا استفہام موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جب وہ کوہ طور پہ تھے کہ ما تل کا وہ کیا ہے، بی یمینی کا. بی یمینی کا آپ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ، آپ کے دائیں ہاتھ کے ساتھ وہ کیا ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ. تو انہوں نے کہا قال ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے، عصا ہے. لیکن جی یہ ایک ما ہو گیا. نمبر 2 دوسرے قسم کے اسماء استفہام میں سے نمبر 2 ہے جی من. من کا مطلب ہوتا ہے کون، اور انگلش میں اس کے لفظ آ جاتا ہے ہو. آپ کون ہیں مثال کے طور پہ، تو آپ کون ہیں جی، انگلش میں اس کے لیے آتا ہے ہو. ہو آر یو، کہ آپ کون ہیں. عربی میں کون کے لیے کیا آ جاتا ہے جی، من. اور آپ کے لیے آ جاتا ہے پرونون آئے گی جی انتا. من خبر اور انتا مبتدا بن جائے گا جی. من انتا، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں. 2 لفظ ہو گئے جی. قرآن مجید میں بھی اس کی مثال، قرآن مجید میں نہیں بلکہ جب ہم فوت ہو جائیں گے نا جی، تو فوت ہونے کے بعد قبر کے اندر ہم سے سوال ہوگا، اور وہ سوال ہوگا ما ربک، آپ کا رب کون ہے. من ربک، آپ کا رب کون ہے، تو اس کا جواب ہوگا ربی اللہ. پھر اس میں ایک سوال ہوگا ما دینک، آپ کا دین، ما میں نے کیا، آپ کا دین کیا ہے، تو اس کا جواب ہوگا دینی الاسلام. لیں جی. اچھا یہ جواب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عربی آنی چاہیے کیا قبر کے اندر ان جواب دینے کے لیے، بلکہ قبر کے اندر ان سوالات کے جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں پر ایمان ہو. وگرنہ تو کفار جو تھے مشرکین مکہ، انہیں ہم سے زیادہ عربی آتی ہے لیکن وہ ان سوالوں کے جوابات نہیں دے پائے. آ جائیں جی. اس کے بعد ہے تیسرا لفظ کیفا. کیفا مطلب کیسے، اور انگلش میں اس کے لیے آ جاتا ہے. لیکن اچھا دیکھیں آپ کیسے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں اس کے لیے، آپ کیسے ہیں. بس آپ کے لیے انت ہی لگ جائے گا جو اوپر میں تھا، اور کیسے ہیں کے لیے کیفا لگ جائے گا. تو کیفا استفہام پہلے آتا ہے آپ جانتے ہیں، تو لگا دیں جی کیفا انت، کہ آپ کیسے ہیں. اس کے بعد ہے جی 3 حرف ہو گئے. چوتھا جی اینا. اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، ویئر. مثال کے طور پہ وہ کہاں ہے، تو ہو جائے گا وہ کے لیے آ جائے گا جی اگر اس میں اشارہ نہیں بلکہ یہاں پہ ضمیر لگ جائے گی ہوا.
کہاں ہے؟ اینا، اینا ہوا کہ وہ کہاں ہے. 4. اس کے بعد یہ 5واں لفظ ہے پانچویں پہ آ جائے گا جی انا. کہاں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہاں سے یا کیسے، کہاں سے یا کیسے. مثال کے طور پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دروازہ بند کیا، اندر ایک چھوٹی سی بچی مریم کو چھوڑ کر چلے گئے. واپس آئے، دروازہ کھولا تو بند دروازے کے اندر بچی کے پاس بے موسم پھل تھے. تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا انا لکی ہاذا، انا لکی ہاذا، انا لکی ہاذا، کہاں سے آپ کو یہ ملے جی، کہاں سے یہ آپ کو ملے. تو یہ انا لکی ہاذا آ جائے گا. اس کے بعد جی 6 2 لفظ آ جاتے ہیں جی، متا، اور 7ویں پہ آ جاتا ہے جی ایانا. صاف نظر پتہ نہیں آ رہا ہے کہ نہیں آپ کو، متا اور دوسرا لفظ ہے ایانا. ان دونوں کا جی معنی سیم ہے. کب، معنی کب ہے. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں کفار کہا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے کہ متا حاضل وعد، متا حاضل وعد. حاضل وعد مرکب اشاری ہے، اشارہ مشاروں علیہ، اور متا یہ اس میں استفہام ہے، اس میں استفہام. تو متا حاضل وعد، کب یہ وعدہ آئے گا، یعنی قیامت کے جو تم وعدے کرتے ہو یہ کب آئے گا. اس طرح جب تنگ آگے کفار کے ظلم سے مسلمان تو انہوں نے کہا متا نصر اللہ، نصر اللہ. آ جانتی ہیں کہ نصر مضاف، اللہ ہی مضاف لے، یہ مضاف اضاف لے، یہ مرکب اضافی، اور متا یہ اس میں استفہام ہے، یہ مدعا خبر بن جائیں گے جی. اس کے بعد ایانا، تو ایانا کے بارے میں بھی قرآن مجید کے اندر ایانا یوم القیامہ، وہ بھی یہ سوال کیا کرتے تھے کب آئے گا یوم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایانا یوم القیامہ، قیامت کے دن کب آئے گا جی. لیں جی. اس کے بعد ہے 8ویں نمبر کے اوپر کم. 8ویں نمبر پہ ہے جی کم. کم میں نے کتنے، یعنی کہ ہاؤ مینی وغیرہ. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا سوال ہے عزیر علیہ السلام سے، جن کو 100 سال اللہ نے سلا دیا تھا، یا اصحاب کہف سے بھی، کم لبثتم یا لبثتا، کم لبثتا، آپ کتنی دیر ٹھہرے ہیں. تو کم میں نے کتنا، یہاں وہ عربی بھی کہتے ہیں نا کم فلوس، کم فلوس، کتنے روپے کی یہ چیز ہے، تو عربی کتنے کے لیے کم آ جاتا ہے جی. اور 9ویں نمبر پہ آ جاتا ہے جی ایون، ایون کون سی، ایون کون سی. یاد رکھیں یہ 8 کے 8 اسماء، نوٹ جی، 8 کے 8 اسماء جو ہیں 9ویں کے علاوہ، 8 اسماء
استفہام مبنی ہے جی. جہاں پہ مبنی والے میں نے آپ کو لکھوائے تھے وہاں پہ آپ یہ بھی لکھ لیجئے مبنی. وہاں پہ ضمیر مبنی میں لکھیں تھیں تو یہاں اسماء اشارہ لکھے تھے مثنیٰ کے علاوہ یعنی واحد اور جمع والے، تو وہاں پہ یہ بھی اضافہ کریں مبنی کا کہ یہ جو اسماء استفہام ہیں 8 یہ بھی مبنی ہیں جی. مبنی کا مطلب یہ ہے نا جی کہ حالت رفع ہو، نصب ہو، جر ہو، ان کا پتہ نہیں چلتا. جس طرح آپ سارے دیکھیں اب جتنے بھی ہیں لفظ ہیں، من آ رہا ہو، ما آ رہا ہو، تو ما حالت رفع میں بھی ما، حالت نصب میں بھی ما، حالت جر میں بھی ما، مذکر کے لیے بھی ما، مونث کے لیے ما، واحد کے لیے بھی ما، مثنیٰ کے لیے بھی ما، جمع کے لیے بھی ما. ما چینج نہیں ہوگا، مبنی ہے، اپنی جگہ پہ اٹکا ہوا ہے پکا. من بھی چینج نہیں ہوگا، کم آئے 1000 روپیہ ہو یا 10,000 یا 10 لاکھ ہو تو کم بھی دے گا، مذکر ہو مونث ہو، تو یہ ساری چیزیں تو لیکن سوائے 9ویں حرف کے مبنی ہے، سوائے ایون کے. یہ لفظ ہے جی ایون، کبھی یہ ایون آئے گا، کبھی یہ این بھی آ سکتا ہے اور این بھی لے جی. لیکن یاد رکھیں کہ یہ جب بھی آتا ہے یہ مضاف بن کے آ رہا ہوتا ہے. ایون جب بھی آتا ہے مضاف بن کے آتا ہے. اور مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے تو اس کی تنوین ختم ہو جائے گی. تو تنوین ختم ہو جائے گی، پیچھے کیا رہ جائے گا جی؟ ایو، ایا اور ای. آپ کہیں گے کہ یہ کدھر استعمال ہوا ہے؟ تو قرآن مجید میں یہ استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لکھیں جی فَبِأَيِّ، یہاں سے ای شروع ہو جائے گی جی. ای با حرف جارہ تھی تو یہ ای ہو گیا حالت جر میں. آلائی ربکما تکذبان، یا فبأی حدیث بعد ذالک، فبأی حدیث بعد ذالک، تو کون سی بات ہے اس کے بعد؟ تو یہ ای جو ہے نا یہ استعمال ہوتا رہتا ہے. بس آخری بات جو ہے جی اس کے بعد یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے اور ہمارا یہ ٹاپک بھی ختم ہوتا ہے. وہ آخری بات یہ ہے کہ کچھ اسماء استفہام حروف جارہ کے کمبینیشن سے یعنی مل کر آتے ہیں. مثال کے طور پہ پہلا حرف جار تھا نا ما، سوری حرف جار کہہ رہا ہوں، اس میں استفہام ما، تو اس کے شروع میں اگر حرف جارہ لام لگا دیں یعنی جو لی آتا ہے تو یہ یوں بن جائے گا، اس کا پھر یہ الف ختم ہو جائے گا، بن جائے گا لما، لما، اور اس کا معنی ہوگا کیوں، اس کا معنی ہوگا کیوں جی. قرآن مجید میں آتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. اسی طرح ما کے شروع میں عن لگ جائے تو یہ ہو جاتا ہے عما. جس طرح کہ 30ویں پارے کے شروع میں کیا آتا ہے جی؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 30ویں پارے کے شروع میں آتا ہے عما یتساءلون، اما یتساءلون. تیسرا جی شروع میں من لگ جائے، من پلس ما ایکول ٹو مما، یہ مم ہے جی. باقی اگر مم ما اس طرح لکھا جاتا ہے تو یہ ما جو ہے نا یہ اور ہے، یہ کویسچن والا نہیں ہے، انٹروگیٹو، اس میں استفہام نہیں ہے بلکہ اس میں موصول ہے جو کہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے، وہ پھر پڑھ لیں گے. مما اس کا مطلب ہوتا ہے کس،
مما کا مطلب یہ کس قرآن مجید میں آتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان دیکھے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے، کس چیز سے پیدا خلقہ وہ پیدا کیا گیا ہے. نہیں جی فی بھی لگ سکتا ہے اس کے ساتھ ماں کے ساتھ، پھر بن جائے گا فیما، فیما انت من ذکرہا، قرآن مجید میں آتا ہے. اس کا مطلب بھی ہے کس. اور لام حرف جار اور جمع من، پہلے یہ ساری ماں کی مثالیں ہیں، من بھی لگ سکتا ہے. اس کا مطلب ہوگا جی کس کی ہے، کون کے لیے، کس کے لیے، کے لیے. اللہ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ قیامت کے دن سوال کریں گے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے، آج حکومت کس کی ہے. تو جواب میں پھر اللہ خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار. دنیا میں چھوٹی چھوٹی بادشاہیاں، حکمرانیاں، دولتیں، سلطنتیں تھیں، آج کوئی نہیں ہے. للہ الواحد القہار، صرف اکیلے اللہ جو واحد ہے اور قہار ہے. لیں جی یہاں پہ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے، جو کہ انٹروگیٹیو سینٹنس کے بارے میں تھا، یعنی کہ جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کے طور پہ. تو آپ نے اس کو اچھی طرح دیکھ لیجیے اور پڑھ لیجیے، باقی آئندہ سے پھر اس کو اگلے کو شروع کریں گے جملہ فعلیہ.